الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. کل اور پرسوں بات ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز سے بات نہ کرنا، پیارے نبی کا احترام کرنا، اور اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا. اس پر بات ہو رہی تھی 2 دن. تو بات آواز بلند کرنا، زور سے بولنا، یہ عام طور پر شریفوں کا کام، اچھے لوگوں کا کام نہیں ہوتا ہے. جو لوگ ذرا اخلاق سے گرے ہوتے ہیں، جو لوگ کے تمدن تہذیب سے ناآشنا ہوتے ہیں، کلچر ان کو کچھ بھی نہیں معلوم، ایسے لوگ ہر بات چیخ کے چلا کے کرتے رہتے ہیں. گھر میں بھی چیخیں گے، بازار میں بھی چیخیں گے، دوستوں کے ساتھ بھی چیخ کر بات کریں گے، علماء کے ساتھ بھی چیخ کر بات کریں گے. یہ بے ادبی ہے. آواز کتنی بلند کریں؟ جتنی ضرورت ہے اتنی. بڑا مجمع ہے، تقریر کرتے وقت زور سے بولیں گے اگر مائک نہیں ہے. مائک ہے کوئی پھر بھی زور سے تقریر کرتے ہیں، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. زور کی آواز کان سے ٹکراتی ہے تو آدمی کو نیند آنے لگتی ہے، کسی کا پریشر بڑھ جاتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے. تو عام طور پر آواز کو بلند کرنا کوئی اچھی بات نہیں. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا: وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، بیٹے بات کرتے وقت آہستہ آواز سے بات کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بلند آواز سے چیخنا چلانا گدھے کا کام ہے، لہذا تم گدھے نہ بنو. کہا علماء نے اگر بلند آواز سے بات کرنا کوئی اچھی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ صفت گدھے کو نہیں دیتا. تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب بلند آواز سے بات کرنا کسی سے بھی شریفوں کا کام نہیں ہے. دوسری بات، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دیکھو، تمہارے ماں باپ میں سے کوئی بوڑھے ہو جائیں یا دونوں ہی بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرتے وقت اف بھی نہ بولو، کیا یہ ایسا بھی نہ بولو، اور ان کو ڈانٹنا بھی نہیں، زور سے ان سے بولنا بھی نہیں. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اور ان کے ساتھ نرمی اختیار کرو، جھک کر بات کرو، جھک کر بیٹھو، ان کی آواز سنو. تو ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کرنا یہ بھی بہت بری بات ہے. آج کل کے جو طلبہ اسٹوڈنٹس اسکول وغیرہ میں پڑھتے ہیں بڑے شریر ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیں گے، دین کی مجلس میں بھی آ جائیں گے، اور صاحب واعظ کی مجلس میں بھی بیٹھیں گے، لیکن گھر جائیں گے تو ماں باپ کے سامنے شیر بن کر رہیں گے. ماں سے جھگڑیں گے، ماں سے لڑیں گے، ماں سے زور سے بولیں گے، اور صاحب ذرا
कंपनी में काम मिल गई तो बाप को डांटेंगे। बेहया लोग, इनके दिलों में अल्लाह का डर नहीं है। माँ इनकी मोहसिन है, इन पर एहसान की, इनको पाली पोसी, अब ये ज़रा सा बढ़ गया तो माँ से ज़ोर से बोलता है, डांटता है। माँ से कहता है उठा के लाओ, वो उठा के लाओ, ये पकाओ, वो रखो। ऐसे आदमी की नमाज का भी फ़ायदा नहीं, दीन की मजलिसों में बैठने का भी फ़ायदा नहीं। माँ और बाप अगर बद्दुआ कर दें तो उनकी बद्दुआ ज़रूर लग जाती है बच्चों को, और माँ बाप और दुआ करते हैं बच्चों को तो उनकी दुआ भी अल्लाह कबूल फरमाता है। लिहाजा माँ से और बाप से बुलंद आवाज़ से बोलना भी बेअदबी है, अच्छी बात भी बुलंद आवाज़ से बोलना बेअदबी है। लेकिन माँ से लड़ना झगड़ना ये तो बहुत बदबख्तों का काम है, बुरे और शरीर और नालायक बच्चों का काम है। बहुत से बच्चों को हम देखते हैं कि माँ बाप के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। कभी कभी तो इतना डरते हैं माँ बाप के साथ, पता नहीं बच्चा मुझे मार देगा क्या, मेरे ऊपर हाथ उठा देगा क्या। ज़माना ये था कि माँ बाप से बच्चे डरते थे, और आज ये है कि माँ बाप बच्चों से डरने लगे हैं। इतना ज़माना ख़राब हो गया, यानी ज़माने वाले लोग इतने ख़राब हो गए। जब माँ बाप से ज़ोर से बोलना जायज़ नहीं है तो फिर अल्लाह के प्यारे रसूल से ज़ोर से बोलना, चीख कर बोलना, बुलंद आवाज़ से बोलना कितनी बुरी बात है। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको अदब सिखाया कि साहब ना बड़ों से ज़ोर से बोलो, ना उस्ताद से ज़ोर से बोलो, ना माँ बाप से ज़ोर से बोलो, और सबसे बढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ोर से ना बोलो। ज़ोर से और बुलंद आवाज़ से बोलने को किसी भी चीज़ में पसंद नहीं किया गया। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, बेहतरीन कारी हाफिज़ वो है जो कुरान पढ़ता है मीठी आवाज़ में, प्यारी आवाज़ में, हल्की आवाज़ में पढ़ता है तो कानों में रस घोले जैसा रहता। और बुरा कारी वो है चीखता है, चिल्लाता है, मालूम होता है कि लोहे की ज़बान है, और साहब वो पढ़ता है तो कब ख़त्म करेगा सोचता रहता है इंसान। ये बुरा। कुरान भी अगर कोई बुलंद आवाज़ से पढ़ता है, उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है तो बेकार है। जब भी आवाज़ बुलंद करेंगे वो आवाज़ बुलंद ख़राब हो ही जाएगी। दुआ, वला तजहर बिसलातिक वला तुखाफिद बिहा वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला। नमाज के लिए भी कहा गया, दुआ के लिए भी कहा। ज़ोर से क़िरात करने की ज़रूरत नहीं, ज़ोर से दुआ करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। बहुत सारे लोग इमाम साहब सब ऐसे ही करते हैं ना, और मजमा होता है तो चीख चीख के, ताकि सब लोग सुन सके वहाँ से वहाँ तक, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे गलतियों को दरगुजर फरमा दे। ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है? ऐसी दुआ अल्लाह के रसूल से साबित है क्या लोगों को जमा करके दुआ करने की? अपने अपना दुआ लोग आदमी करेंगे। तो लिहाजा दुआ भी ज़ोर से नहीं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं हो रही थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम रात में उठ के आहिस्ते दुआ करते हैं। फ़नादा रब्बो निदाअन खफिया, आहिस्ते अल्लाह को बुलाए, अल्लाह औलाद दे, अल्लाह मेरे कबीले के अंदर ऐसे बच्चे को पैदा करके मेरे बाद वो मेरा काम कर सके। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल की। ज़ोर से दुआ नहीं किए, चीख चिल्ला के दुआ नहीं किए। लिहाजा दुआ के अंदर भी हम देखते हैं कि इमाम साहब फ़र्ज नमाजों के बाद जो दुआ करते हैं वैसे ही ज़ोर से दुआ करते हैं। ज़ोर से करना भी जायज़ नहीं, आहिस्ता करना भी जायज़ नहीं। नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ के लोग आमीन आमीन बोलते रहें। उसी तरह नमाज रहती है, पढ़ाते हैं तो लोगों को ज़रा जोश आ जाता है। कोई सुनते हैं दुआए कुनूत में आमीन आमीन, क्या ज़रूरत है भाई? आहिस्ते बोलो या दिल में बोल लो। आखिर में एक मर्तबे आमीन बोल लिए तो काफ़ी है। दरमियान दरमियान में आमीन आमीन आमीन, ये क्या तरीक़ा है?
پسند نہیں ہے، آہستہ، بالکل آہستہ بولو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے آپ گھر کو آتے رات میں تو سلام اس طرح کرتے سونے والا جاگتا نہیں آپ کی آواز کو سن کے، جو جاگ رہا ہے آپ کی آواز کو سن لیتا۔ یہ کمرے میں فرض کیجئے 4 آدمی ہیں، 3 آدمی سو رہے ہیں، ایک آدمی جاگ رہا ہے، وہاں جا کے السلام علیکم، وہ 3 آدمی جو بیچارے سو رہے سب جاگ جائیں گے، اور ایک آدمی جو جاگ رہا ہے وہ ڈر جائے گا کہ اتنی بڑی آواز سے کون سلام کر رہا ہے بھائی۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے۔ حضرت مقداد کا ایک قصہ ہے، انہوں نے بیان کیا ہے، اس کے اندر تھوڑی باتیں ہیں، اس لیے ذرا چھوٹا ہے، لمبا قصہ ہے لیکن چھوٹا کر کے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ صحابہ کرام پیارے نبی کی دعا لینے کے لیے کس قدر تڑپ جاتے تھے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں کہ میں بھی اور میرے 2 ساتھی اسلام قبول کرنے کے لیے مدینے کو آئے، جو کپڑا پہنے تھے اس کے سوا کچھ بھی نہیں، نہ کھانے ہیں نہ پینے ہیں۔ صاحب ان سے کہتے ہیں بھائی ذرا مہمان بنا لو نا، ہم کو کھلا دو نا، کوئی تیار نہیں، ہے نہیں کس کے پاس، کسی کے پاس ہے نہیں کہ بیچاروں کو لے جا کے 3 آدمی کو کھلائیں، کیا کریں۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ کے رسول آنکھیں سب جو ہے اندھیرا چھا گیا آنکھوں کے سامنے، پیٹ جو ہے بہت اندر چلا گیا، اللہ کے رسول کچھ رحم فرما دیا، آؤ جی لے گئے اپنے گھر کو۔ تو 3 بکریاں تھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 بکریاں ہیں، یہ 3 بکریوں کا دودھ نکالو، تم لوگ پی لو، تھوڑا دودھ مجھے رکھ دو، میں رات میں آ کے پی کے سو جاؤں گا۔ کہا ٹھیک، اللہ کے رسول روز ایسے ہی پیتے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہیں گئے تھے انصار کے گھر کو، کوئی بلائے تھے، گئے تھے، اب 2-3 آدمی دودھ پیے، اللہ کے رسول کا دودھ تھوڑا اٹھا کے رکھ دیے، تینوں سو گئے۔ تو یہ مقداد جو تھے نا، ان کے دل میں بات آئی اللہ کے رسول گئے ہیں دعوت میں، وہاں لوگ کھلائیں گے پلائیں گے، اللہ کے رسول پیٹ بھر کر آئیں گے، اللہ کے رسول پئیں گے نہیں، لہٰذا مجھے ذرا بھوک معلوم ہوتی، میں جا کے پی لوں، جا کے پی لیے، برتن خالی۔ اب وہ جو پی لیے تو پھر شیطان آ کے وسوسہ ڈالنے لگا، اچھا اللہ کے رسول کے حصے کا دودھ پی لیا تو ابھی آئیں گے اللہ کے رسول، برتن کھولیں گے، کچھ بھی نہیں رہے، تو یہ بددعا کریں گے، تیرے پیٹ میں تکلیف ہوگی، تو مر جائے گا، تو ہلاک ہو جائے گا، تیری دنیا جائے گی۔ شیطان ان کو پریشان کر رہا ہے، دل میں ان کے بات آ رہی ہے، اوڑھ کے سو جانا چاہتے ہیں چھپ کر، کپڑا بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ صاحب سر بھی پاؤں بھی چھپا کر سوئیں، سر کی طرف کھینچتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے، پاؤں کو ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، ڈر کے پڑے ہوئے یا اللہ اب کیا ہوگا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آئے، سلام کیا، میں سن لیا، میرے دونوں ساتھی سنے بھی نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد وہ برتن آ کر کھول کر دیکھے خالی برتن ہے۔ اللہ کے پیارے رسول کو ذرا بھوک پیاس بھی تھی اس وقت، اللہ کے پیارے رسول میں آسمان کی طرف ہاتھ سر اٹھایا، اب یہ تڑپنے لگے، اب مر جاؤں گا، اب مر جاؤں گا، پیٹ پھٹ جائے گا، پیٹ پھٹ جائے گا، پریشان ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول نے کہا اللہم اطعمن نتمنی مسقمن سقانی، اللہ مجھے جو اب کھلائے اسے تو کھلا، مجھے جو پلائے تو پلا، دعا کیے۔ اب ان کو ہمت آئی، ایک چاقو تھا ان کے پاس، کہیں فوراً اٹھا کے گئے، یہ بکری کاٹ کے بھون کے لا کے جلدی اللہ کے رسول کو کھلا دینا۔ اللہ کے رسول کیا دعا کیے، مجھے جو کھلائے تو اسے کھلا، اللہ کے رسول کی دعا مل جائے گی نا۔ گئے تو بکری کاٹنے کے لیے، تینوں بکری کا تھن ایک دم بھرا ہوا ہے، ارے اللہ یہ کیا قدرت ہے، فوراً ایک بڑا برتن اٹھا کے لے آئے، لا کے اس کے بعد اس میں جلدی جلدی دودھ دوہے، اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول کے پاس لے گئے، اللہ کے رسول پی لیجئے نا، آپ پی لیے، کہا نہیں اللہ کے رسول اور ذرا پیجئے نا، اللہ کے رسول پی لیے۔ اب ان کو ہنسی آ رہی ہے، دبانے نہیں ہوتا ہنسی، ضبط کرنے نہیں ہو رہا ہے، زمین پر لوٹ رہے ہیں، بھائی کیا بات ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تم آج کچھ بھی گڑبڑ کیے۔ ہاں اللہ کے رسول ایسے ایسے ہوا، ارے اللہ کے بندے تم بولتے تو تمہارے دونوں ساتھیوں کو بھی جگہ دیتے نا، ان کو بھی مل جاتا، ان کو بھی دعا مل جاتا۔ اللہ کے رسول مجھے دعا مل گئی تو بس، کسی کو ملے نہ ملے،
کیا کرنے کا مطلب؟ اللہ کے پیارے رسول آئے تو سلام کیے تو دونوں ساتھی سو رہے تھے نا، وہ سنے نہیں، لیکن جو جاگ رہے تھے وہ سن لیے۔ اللہ کے پیارے رسول سلام بھی ایسے کرتے تھے۔ حضرت عائشہ بھی کہتی ہیں ہم لوگ کبھی سو جاتے تھے، اللہ کے پیارے رسول دیر سے آتے، آ کر سلام کرتے آہستہ سے، اگر میں جاگ رہی ہوں تو سن لوں گی۔ ایک دن ایسے آئے، سلام کیے اور بستر پر لیٹتے ہی فوراً اٹھ کے آہستہ دروازہ کھولے، آہستہ دروازہ بند کیے، پھر اس کے بعد جنت البقیع کو گئے اور وہاں جا کے اللہ کے پیارے رسول نے سب کے لیے دعا کی، اس طرح کہا۔ تو اللہ کے پیارے رسول کبھی زور سے نہیں بولتے تھے، چیخ کر نہیں بولتے تھے، چلا کر نہیں بولتے تھے۔ جن لوگوں کی آواز ذرا بلند ہو جاتی تھی وہ پریشان ہو جاتے تھے اللہ کے رسول کے سامنے، جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب کے متعلق میں نے بتایا اور ثابت ابن قیس کے متعلق بتایا۔ تو آواز بلند کرنا یہ کوئی شریفوں کا، اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ چھوٹی بات میں جھگڑا ہو جائے تو اتنا چیختے چلاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ صاحب پہاڑ سر پر گر پڑا ہے، قیامت آ گئی۔ پتہ نہیں ان لوگوں کیا، قیامت کے دن بھی جب ہم لوگ اٹھیں گے تو کیا زور سے بات کریں گے؟ یتخافتون بینہم، آہستہ کان میں بات کریں گے۔ فلا تسمعوا الا ہمسا، اتنے ارب کروڑوں ارب لوگ رہیں گے، کتنی آواز ہونی چاہیے؟ خاص کر عورتیں بھی ہوں گی نا، عورتیں تو جیسے چیختی چلاتی بولتی ہیں بس میں، ٹرین میں، تو آپ کو جانتے ہی ہوں گے جو لوگ سفر کرتے ہوں گے، رات میں اگر لے کے برت سو گئے صبح تک بات کرتے ہی رہتی ہیں، چیختے چلاتے رہتے، ویسے بھی رہیں گے قیامت کے میدان میں۔ لا تسمعوا الا ہمسا، آہستہ آواز سنیں گے آپ، جیسے ہوا چلتی ہے ویسے۔ قیامت میں بھی ہم لوگ زور سے نہیں بولیں گے میرا بھائی۔ تو لہٰذا جب ایک انسان کو تاکید کی گئی آپس میں زور سے نہ بولو، خصوصاً ماں باپ کے ساتھ بلند آواز سے بات، اچھی بات بولتا ہے، بلند آواز سے نہیں بولنا۔ اور جو لڑکا کے، جو بچہ کے ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، پریشان کرتا ہے ماں باپ کو، پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ ابھی تو پڑھ رہا ہے، ابھی تو سروس میں ہے، لیکن اس کے بھی تو بیٹے آئیں گے نا، اس کی بھی بیٹی آئیں گی نا۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی ایسے لوگوں کو ان کے بیٹے کے ذریعے وہ سزا دیتے ہیں۔ لہٰذا ماں باپ کے ساتھ بھی بلند آواز سے نہیں بولنا چاہیے، اور خاص کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب احترام کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لقمان علیہ السلام نے چند پیاری باتیں اپنے بیٹے سے کہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں تھے، نیک آدمی تھے، اللہ نے ان کی باتوں کو قرآن مجید میں بیان فرمایا اور ان کے نام سے ہی ایک سورہ مبارکہ بھی آ گئی۔ وہ چند پیاری باتوں میں کہا وَخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ، آہستہ بات کرنا، چیخ چلا کے زور سے نہیں بولنا، وہ گدھوں کی عادت ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ان باتوں کا خیال کرے۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ صاحب قرآن پڑھتے وقت، حدیث پڑھتے وقت بھی آدمی ادب احترام کے ساتھ سنے، اور صاحب آواز کو بلند نہ کرے۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ادب کے ساتھ پوچھے، اس کا بھی اس میں خیال کرنا ضروری ہے۔ اب رہ گئی دوسری بات، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی بات۔ اس سلسلے میں معلوم ہونا چاہیے کہ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر دیکھیں کہ لوگوں کے 4 طبقے ہیں، 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمائے اس پر عمل کرتے ہیں، اور جس بات سے منع کیے اس سے رک جاتے ہیں۔ دونوں کام، اللہ کے پیارے رسول نے کچھ باتوں کا حکم دیا ہے اور کچھ باتوں سے منع کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم واذا نہیتکم فانتہوا، اگر میں تم کو کسی بات کا حکم دوں جتنا کر سکے اتنا کرو، اور منع کروں تو پوری طرح اس کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ صاحب اگر 1 لیٹر شراب پیتا ہے تو آدھی لیٹر شراب پیو، یہ مطلب نہیں ہے۔ حرام کام تو پوری طرح چھوڑ دو، البتہ جو میں نے کرنے کے لیے کہا ہے اس میں جتنا کر سکے کرو۔ جیسے ایک آدمی کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بھائی بچہ پیدا ہو 2 بکرے کاٹو، اگر کسی کی طاقت نہیں ہے، شکت نہیں ہے، 1 ہی بکرا کاٹ دے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جتنا کرنا اتنی طاقت نہیں ہے، اب کیا کرے گا؟ 1 بکرا کاٹ دے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں تو ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، جتنا کر سکے اتنا کرو۔ میں نے پرسوں بتایا تھا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اگر نہیں ہو سکتا فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا، ورنہ بیٹھ کر پڑھنا، ورنہ لیٹ کر پڑھنا۔ طاقت نہیں ہے تو کرو، نہیں کھڑے ہو سکتے کیا بیٹھ کر نہیں کیا لیٹ کر بھی کچھ بھی گردن وردن نہیں ہلا سکتے، ہاتھ نہیں ہلا سکتے، آنکھ کے اشارے سے پڑھو۔ تو اس طرح اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، لہٰذا ایک آدمی تو وہ ہوتا ہے بڑا نیک بخت، بڑا صالح، بڑا سعادت مند، پکے ایمان والا، رسول سے محبت کرنے والا، پیارے رسول کی باتوں کو تسلیم کرنے والا۔ یہ آدمی دونوں کام کرتا ہے، نیکیوں کو تلاش کرتے رہتا ہے، برائیوں سے بچتے رہتا ہے، چھوٹی برائی سے بچتا ہے، بڑی برائی سے بچتا ہے، نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو سب کو کرتے رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ سب بڑے بڑے ثواب کے کون سے کام ہے اس کو چھوڑ دیا، اور جو معمولی کام ہے جس کو ہم بولتے ہیں چلر کام وہ چھوڑ دیا۔ ایسے چلر کام کوئی نہیں ہوتا حدیث کے اندر۔ سب جتنی باتیں پیارے نبی کی وہ سب سنت ہیں، اور ہر سنت پر عمل کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ کامل مومن ہے جو اللہ کے پیارے رسول کی باتوں کو سن کے عمل کرتا ہے، آپ کی باتوں کو سن کے جس سے منع کیے ہیں رک جاتا ہے۔ کامل مومن، اطاعت اللہ کے پیارے رسول کی سچی اطاعت ایسی ہوتی ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہوتا ہے کہ صاحب نیکی بھی کرتا نہیں، برائی سے بھی بچتا نہیں، اور مسلمان کرتا ہے، جیسے آج کل عام طور پر ہے، 100 میں 90 لوگ تو ہوں گے، نہیں تو 100 میں 95 90 پر 5 لوگ تو ایسے ہی ہوں گے۔ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا کوئی کام کرتے نہیں، 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، ایک نماز کو بھی آتے نہیں، برائی کیا کیا کرنا سب کرتے رہتے ہیں، غلطی کیا کیا کرنا سب کرتے رہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غلط کام بھی کرتے ہیں، اور صاحب فلاں کرتے ہیں، شراب بھی سب جتنے برے کام ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور جتنے نیکی کے کام ہیں اس میں کوئی بھی نہیں کرتا، اور جمعے کے دن آئے گا تو آخری وقت میں آ کے پہلے نکلنے والا بن جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے؟ کہا یہ سب سے خبیث مسلمان ہے، یہ بدترین مسلمان ہے، وہ مسلمان ہونے کے لائق ہی نہیں ہے، اسلام کا لقب اس کو دینا ہی غلط ہے۔ 2 قسم کے لوگ ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں میں۔ تیسرا وہ آدمی کہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتائیں ثواب کے وہ سب کرنے کی کوشش کرتا، لیکن برائیوں سے بچتا نہیں۔ تراویح بھی پڑھ لیتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، دعا میں بھی شریک ہوتا ہے، فوراً جا کے ٹی وی آن کر لیتا ہے، وہ بھی دیکھتے رہتا ہے، کسی کو دھوکہ دینا تو وہ بھی کر لیتا ہے، برائی سے بچتا نہیں، نیکی کرتا، جو معلوم ہوتا ہے ثواب کہاں سب کرو، برائی سے بچنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ ان دونوں کے درمیان کا ایک آدمی ہے۔ اور چوتھی قسم وہی ہے کہ صاحب وہ آدمی برائی نہیں کرتا لیکن نیکی نہیں کرتا، سب سے بچتا ہے۔ بعض لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، اور سب غلط کام نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے، ایسا کریں گے، لیکن نماز بھی نہیں پڑھیں گے، نیکی کا کام بھی نہیں کریں گے، صدقہ خیرات بھی نہیں کریں گے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ آدمی تیسرے نمبر کا ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر کا وہ ہے کہ سب برائی سے بچتا، نیکی کے کام کرتا۔ یہ آدمی نیکی کے کام کرتا، برائی سے نہیں بچتا۔ برائی سے بچنا، گناہ سے بچنا نیکی کرنے سے بہتر ہے۔ لہذا آدمی اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے 4 قسم کے زمروں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس طرح جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں ایسے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے لوگ کیسے تھے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے یا جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، دور سے عبداللہ بن مسعود آ رہے، کسی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ،
عبداللہ بن مسعود نے سمجھا مجھے فرما رہے ہیں، فوراً نہیں بیٹھ گئے، دروازے کے باہر، گیٹ کے باہر. اتنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فوراً اطاعت، جو بھی کہیں فوراً اس کو ماننے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر جذبہ اور شوق تھا. لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہمارے لیے ضروری ہے. ہم لوگ ذرا جائزہ لیں اپنی زندگی کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتوں کو منع کیا ہے وہ سب عام طور پر آدمی کرتے رہتا ہے. روزانہ داڑھی مونڈے گا اور کپڑے اتنے لمبے لمبے وہ پہنتے، پتلون پہنے گا، پینٹ پہنے گا کہ پوری گلی جھاڑتے ہوئے جائے گا، جھوٹ بولے گا، کیا کیا کام کرے گا، غلط کام کرے گا، گانے سنتا رہے گا. کتنے بچے ایسے نوجوان بچے مسلمان جن کو ہم ٹرین میں بھی دیکھتے ہیں، دوسرے میں صاحب وہ فون لے کے کان میں لگا کے گانے سنتے رہتے ہیں. ایسا مسلمان ہے؟ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول کی ان کے دلوں میں کیا قدر ہے، کیا عظمت ہے؟ کچھ بھی نہیں. اطاعت کا جذبہ ہمارے دلوں سے ختم ہوتے چلے جا رہا ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اطاعت کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا کریں. جب تک اطاعت کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا. یہ جذبہ اطاعت کا کب پیدا ہوگا؟ نبی کریم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو تلاش کر کے اس پر عمل کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت پیدا ہوتی ہے. اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر اطاعت بھی ہو جاتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا یہ خدمت ہے، یہ اطاعت ہے، ایک عبادت ہے. اطاعت بڑا بولتا ہے، چھوٹا سنتا ہے. پیارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں ہمارے لیے کون ہے؟ پیارے نبی کی ایک ایک بات ہمارے لیے سونا اور چاندی ہے، موتی ہے. لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، اور خاص کر عالم دین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جو لوگ بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کو اپناتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ یہ قسم کی پیارے رسول سے محبت ڈالتا ہے نا، لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ڈالتا ہے. دیکھتا رہے یہ اتنا نیک آدمی ہے، اتنا اچھا آدمی ہے، صاحب ان کے ساتھ ان کی دعا لیں اور ان سے سب کچھ کہیں. تو جن کو یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے لوگ ان کو چاہتے ہیں، دوسرے لوگ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اپنے کسی بندے کو چاہتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں میں فلاں بندہ کو چاہتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت جبریل علیہ السلام ان کے بعد کے فرشتوں کو بولتے بولتے دنیا میں آ کے اس بندے کے لیے قبولیت اللہ کر دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے. جو بھی چاہتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے، فرعون وغیرہ کے قسم کے لوگ دوسرے ہیں، باقی جو بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے بڑے پیارے، بڑے اچھے. جبھی تو آسیہ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ قرۃ عینی لک، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے. اتنی قبولیت، اتنی چھوٹے بچے کے اندر اللہ نے وہ پیار رکھ دیا تھا کہ صاحب فرعون بھی ان کو دیکھ کر پہلی مرتبہ کہہ دیا صاحب اتنا خوبصورت بچہ ہے، اس کو تو ہم لوگ بچہ بنا لیں گے. لہٰذا اللہ کے جو نیک بندے سنتوں پر عمل کرتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں، عام طور پر ان کو لوگ چاہنے لگتے ہیں، عام طور پر لوگوں کی محبت ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. اگر نیک لوگوں کے خلاف دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر ایک دم نقص ہے، کمی ہے، لہذا اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اتنی پیاری، اتنی اچھی اور اتنی لمبی ہے کہ صاحب بیان کرتے کرتے سال ختم ہو جائے، لیکن آپ کے کارنامے، آپ کے جو فضائل اور آپ کی جو رحمتیں برکتیں ہیں وہ ہم اپنا بیان نہیں کر سکتے، ہم بیان نہیں کر سکتے. جب اللہ نے یہ کہہ دیا انک لعلی خلق عظیم،
آپ اخلاق کے اونچے مرتبے پر ہیں. اللہ نے جب یہ کہا ہم کیسے اندازہ کریں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبیاں تھیں. ہم جتنا بھی بیان کریں وہ تو ایسے ہی سمجھیے یہ ایک ذرہ ہے, یہ قطرہ ہے سمندر میں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا, آپ کے اخلاق کا احاطہ نہیں ہو سکتا. آج دنیا پیارے نبی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہیں مانتی ہے. مسلمان بھی پیارے نبی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہیں مانتے ہیں, دوسرے لیڈروں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح تعظیم کرے, احترام کرے. آپ کا نام نامی آئے تو ان پر درود پڑھے. اللہ کے رسول کی محبتوں کو دلوں میں جگہ دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے عمل بھی درست ہو جائیں گے اور اللہ تعالی ہم کو توفیق بھی دے گا. رمضان آیا, کتنی تیزی سے گزر گیا میرے بھائی. پیارے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب زمانہ سکڑ جائے گا, زمانہ چھوٹا ہو جائے گا, رات دن چھوٹے ہو جائیں گے. ہم ویسے ہی دیکھتے ہیں, کوئی کبھی تو ایسا ہوتا تھا جب ہمارے بچپن میں خود ہم سمجھتے تھے بڑے لمبا سال آتا تھا صاحبہ, رمضان گیا تو پھر بہت دیر سے رمضان آتا تھا. اب تو معلوم ہوا کہ رمضان ابھی گیا ابھی آ گیا, رمضان ابھی شروع ہوا ابھی ختم ہونے لگا. تو یہ لوگ زمانے کو مختصر سمجھنے لگے, حالانکہ دن رات کے وہی 24 گھنٹے ہیں, 1 گھنٹے کے وہی 60 منٹ ہیں. اس کے باوجود ہم کو معلوم ہوتا سب بہت جلدی جلدی, جمعہ گیا جمعہ آ گیا, رمضان گیا رمضان آ گیا. یہ ہوتا ہے. ابھی دیکھیے کہ رمضان آیا, شروع کیا ہم نے اور صاحب 23 راتیں پوری ہو گئی اور صاحب 24ویں رات میں ہم داخل ہو گئے ہیں, 23 روزے پورے ہو گئے. ابھی یہ ایک ہفتہ پتہ نہیں جمعہ رات کو عید ہو جائے گی, جمعے کو عید ہو جائے گی. لہٰذا اس میں ہم کو چاہیے کہ ان راتوں کو غنیمت جانے. اور سب سے بڑی خوبی, سب سے بڑی عبادت ان مہینے کی کیا ہے؟ اللہ کی معافی, اللہ سے معافی چاہنا, توبہ استغفار کرنا. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ توبہ استغفار کو لازم پکڑے. توبہ ہم 3 طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں توبہ کرنے والے. کچھ وہ لوگ ہیں کہ صاحب کیا غلطی کیے, کیا گناہ کیے, کچھ سمجھ میں آتا نہیں ان کو, پوری زندگی گناہ ہے. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نا عورتوں کو یا مردوں کو, بچہ مر گیا تو کوئی عورت یا اس کا باپ کہتا اللہ میں کیا کریا, میں کون سی غلطی کیا میرے بچے کو لے لیا. تیرا بچہ نہیں ہے, وہ تو اللہ کی امانت تیرے پاس تھا, اللہ نے لے لیا. گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا, حالانکہ جمعے کی نماز پڑھتا تھا, نہیں تو عید کی نماز پڑھتا. پھر اللہ سے کیا کرتا, میں کیا گناہ کریا, ایسا کرتا ہے. کوئی بیمار پڑ گیا, کیا میں گناہ کریا, نماز بھی پڑھتا تھا, عبادت بھی کرتا تھا, اللہ مجھے ایسی بیماری دے دیا نا. ارے اللہ سے شکایت کرتے ہیں, یعنی گناہ کر کے وہ اللہ کا حق ادا نہ کر کے, بندوں کا حق ادا نہ کر کے اللہ اس کو جھٹلاتا. میں کیا کریا, مجھے کیوں ستاتا, مجھے کیوں بیماری دیا, مجھے کیوں پریشان کرتا, میرے بچوں کو کیوں ایسے کرا. ایسا بھی ہوتا ہے بیوقوف انسان. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں. دوسرا انسان ہوتا ہے گناہ کیا, اب وہ گناہ کا اعتراف کرنے کے بجائے میں کیا کرنا, کچھ دوسرا راستہ ہی نہیں تھا, اس واسطے سے میں گناہ کیا, اللہ سے ایسا لڑتا. جیسے ایک آدمی سود, کیا کرنا, بیپار برابر نہیں ہوتا تھا, کیا کیا بیپار شروع کیا, سب میں نقصان ہوا. آخر میں سوچا سود کو پیسے دیں گے, چلو وہی میں کیا, میں کیا کرنا, کیا بھی کامیابی نہیں ہوئی, اس واسطے سود کا کام شروع کر ڈالیا. بیپار دکان کھولیا, سچ بولتا, لوگ نہیں لیتے تھے, دکان کا سودا نہیں بکتا تھا, کیا کرنا, جھوٹ بولنا شروع کیا, ڈپلیکیٹ مال بیچنا شروع کیا, کیا کرنا, میں کیا بھی ہوا نہیں. دوسرا ایسا انسان ہوتا ہے جو اللہ سے توبہ کرنے کے بجائے اللہ سے لڑتا ہے. تیسرا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے گناہ کرے نہ کرے, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ تو مجھے معاف کر دے, اللہ اب جو کیا ہوں اس کو بھی معاف کر, آئندہ بھی کچھ ہو گیا تو اللہ اسے بھی معاف کر. اس طرح توبہ کرنے والے لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ توبہ خالص اللہ کے لیے کریں, اللہ کے سامنے کریں, گڑ گڑائیں,
یہ نہ سوچے کہ میں کون سا گناہ کیا توبہ کرنے کے واسطے، میری زندگی میں تو بہت پیور زندگی، میری صاف زندگی ہے. ایسا سمجھنے والا بہت بڑا بے وقوف ہے. پیارے نبی کون سا گناہ کیے؟ ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے کسی مجلس میں تو 100 مرتبہ میں کہتے اللہم اغفر لی وتوب علی، اللہم اغفر لی وتوب علی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری توبہ قبول کر لے اللہ. ایسا ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ کے رسول توبہ کرتے تھے. تو یہ آدمی جو کہتا ہے کہ صاحب میں کیا گناہ کیا، اس کو سوچنا چاہیے پیارے نبی نے کیا گناہ کیا. تمہارے دن رات کے 24 گھنٹے اللہ کے ہیں، تمہارا بدن، تمہاری آنکھ، تمہارا کان، تمہارا سب کچھ اللہ کا ہے. تم نے ان اوقات کو کیسے خرچ کیا؟ اللہ نے جن کو ہاتھ اور ناک اور کان دیے ہیں، اس کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ انسان ذرا سوچ لے تو معلوم ہوتا بہت غلطی ہوتی ہے ہم سے، بہت گناہ ہوتے ہیں ہم سے. لہٰذا آدمی رجوع ہو جائے گا. تو بہرحال آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صاحب ہم سے کیا گناہ ہوئے، بلکہ اللہ کے نیک بندے تو روتے ہیں، تڑپتے ہیں نیکی کے کام کر کے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجرۃ انہم الی ربہم راجعون. اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، زکوٰۃ دے کر، صدقہ کر کے ڈرتے رہتے ہیں. اللہ قبول کیا کہ نہیں معلوم نہیں نا، میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں معلوم نہیں نا، حج کو جا کر آیا، اللہ میرا حج قبول کیا کہ. اللہ نے دنیا میں کسی کے لیے نشانی نہیں رکھی. بھائی دنیا میں کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ صاحب پاس ہو گیا یہ، لیکن اللہ نے دنیا میں کوئی سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں دی. ہاں پیارے نبی کے زمانے میں کوئی صحابہ تھے تو اللہ نے کے رسول نے ان کو سرٹیفکیٹ دی کہ تم جنتی ہو، لیکن یہاں جتنا بھی کام کرتے ہیں ہم کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی. اس لیے ڈرتے رہتے ہیں. بھائی میں نماز پڑھا، اللہ قبول کیا کہ نہیں معلوم نہیں نا، ڈرتے رہتے ہیں. زکوٰۃ دیا، اللہ قبول کیا نہیں کیا. یہ مطلب ہے قرآن مجید کہتا ہے اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ نیکی کے کام کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہماری نیکی کا کام اللہ کے پاس قبول ہوا کہ نہیں ہوا. یہ نیک بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں. لہذا آدمی کو چاہیے کہ سب نیکی کے کام کریں اور اللہ سے ڈرے. یہ نہیں ہے کہ صاحب آدمی صرف گناہ کر کے کہ صاحب یہ گناہ ہو گیا چلو اس سے توبہ کر لیں. ایسا نہیں، اللہ کے سامنے کسی کی ہمت نہیں چلے گی. لہذا توبہ کرنے والے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. توبہ گناہ سے کی جاتی ہے، اللہ سے ڈر کے کی جاتی ہے. وہ توبہ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. گناہ سے توبہ اور اللہ سے ڈر کے توبہ، یہ توبہ قبول ہوتی ہے. ایک آدمی شراب پیتا ہے، صحت خراب ہوگی، اس کی طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا خبردار آئندہ سے تم یہ گھونٹ بھی پیو گے تو تمہارا پھیپڑا جل جائے گا اور تم مر جاؤ گے. توبہ کر لیا شراب سے، آئندہ سے میں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگا. یہ توبہ ہے کیا؟ یہ تو ڈاکٹر نے تم کو بتایا کہ تم اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہو تو تم نے توبہ کر لی. یہ ایک آدمی اسی طرف سمجھے کہ صاحب کوئی دوسرے غلط کام کرتا ہے، اس سے کہا کہ بھئی دیکھو آئندہ کرو گے تو تم بچو گے نہیں، تم ہماری گلی میں آ کے بیٹھ کے لڑکیوں کو دیکھتے رہو تو آئندہ اگر دیکھے تمہاری آنکھ پھوڑ دیں گے. اللہ میں جاؤں گا نہیں آئندہ سے اس کی گلی کو، اس نے تو بہت بڑی وارننگ دی ہے، میری آنکھیں نکال لے گا. یہ توبہ ہے کیا؟ اس لیے توبہ ہے گناہ سے، اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑنا. بندوں سے ڈر کر یا اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے اگر کوئی آدمی کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہے، یہ توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے. اسی لیے توبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی دل سے شرمندہ ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا نا، اللہ مجھے کیا کرے گا، مجھے پکڑے گا، پوچھے گا، یہ ہونا چاہیے. تو توبہ کچھ لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ صاحب ان کو کوئی دنیا میں نقصان پہنچنے والا ہے یا ان کی طبیعت بگڑنے والی ہے، صحت بھی چلے جانے والی ہے تو توبہ کرتے ہیں. یہ توبہ اللہ کے یہاں توبہ نہیں ہے. یہ تو سمجھیے کہ صاحب برائی کو چھوڑنے کے لیے دنیا تمہارے کام آئی تو تم نے برائی کو چھوڑا، اللہ سے ڈر کر نہیں چھوڑا. لہذا توبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے.
اللہ رب العزت نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں. یہ 8 دروازے میں سے 7 دروازے قیامت کے قریب کھلیں گے. قیامت میں جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا تو 7 دروازے کھلیں گے، لیکن 8واں دروازہ جب سے اللہ نے پیدا کیا انسان کو اس وقت سے قیامت تک کھلا ہے وہ، اور وہ ہے توبے کا دروازہ. کھلا ہی کھلا ہے جنت میں جانے کے لیے. وہ دروازہ 8 دروازوں میں سے ہمیشہ کھلا رہتا ہے. باقی 7 دروازے جب جنت میں حساب کتاب ہو جائے گے قیامت میں، جب جنت میں جانے کے لیے وہ دروازہ کھولا جائے گا. اس طرح کی بھی حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ توبے کا جہاں تک ذکر ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں توبہ کرنے والا دن میں گناہ کرنے والا رات میں توبہ کر لے، رات میں گناہ کرنے والا دن میں توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا ہے. یہ حدیث ہم نے پرسوں سنائی تھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ توبے کے تعلق سے اللہ کتنا بھی تم بڑا گناہ کر لو اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے. ایک صحابی آئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے رسول، ایک آدمی دھوکہ دیتا ہے، گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے مثلا، کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول، اللہ سزا دے گا اس کو. اللہ کے رسول اگر وہ توبہ کر لیا سچے دل سے، اللہ سے معافی چاہ لیا، اللہ معاف کر دے گا. لیکن اللہ کے رسول پھر وہی گناہ کرتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ سزا دے گا اس کو. پھر توبہ کر لیا اللہ کے رسول، تب کیا ہوگا؟ اللہ معاف کر دے گا. 3 مرتبہ پوچھے، وہ گناہ پھر کرتا، وہ گناہ پھر کرتا، وہ گناہ پھر کرتا، ہر مرتبہ میں معافی چاہتا، اللہ تعالیٰ معاف کروا دیتے ہیں اس کو، اس کی غلطی کو درگزر فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبے کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بتائیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی بتائی کہ بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمی کو قتل کر دیا تھا. بڑا ہائی بلڈ پریشر والا رہا ہوگا، جس کو چاہے لڑائی جھگڑا ہوئے بس قتل کر دیا. پتہ نہیں وہ کون سی حکومت تھی، کون سا راجا تھا، کون سا حاکم تھا، اس کو مارا بھی نہیں، اس کو قتل بھی نہیں کیا. یہ خود بھی حاکم تھا کہ کون تھا معلوم نہیں. قتل کیا آخر میں اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ میں نے اتنے جانوں کا خون کیا ہے، اللہ مجھے معاف کرے گا کیا؟ اب ایسی صورت میں آدمی فوراً جو ہے کسی عالم کے پاس جا کے بولتا ہے، بھئی ایسے ہو گیا، میں کیا دعا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کفارہ دوں، ایسے پوچھتا ہے. جو آدمی قدر نہیں کرتا ہے، ہو گیا اب آئندہ نہیں کریں گے، ویسا کر کے چھوڑ دیتا ہے. تو یہ آدمی بھی پہنچا ایک بنو اسرائیل کے عالم کے پاس، ان سے دریافت کیا کہ بھائی میں نے اتنا خون کر دیا ہے، 99 آدمی، 100 آدمی کو مارا ہے، میری توبہ قبول کرے گا اللہ؟ وہ آدمی ویسے ہی تھا، کہا اتنے لوگوں کو قتل کیا تو اللہ تجھے ہرگز نہیں معاف کرے گا. اب وہ پہلے ہی سے بیمار تھا نا پریشر کا، اس کو بھی قتل کر دیا، کہا 100 پورے ہو گئے. نعوذ باللہ. دیکھیے آدمی جب ایسے ہوتا ہے تو اس کی نیتیں کتنی بگڑ جاتی ہیں. لیکن پھر اس کے دل میں وہی اللہ کا ڈر پیدا ہوا، ماننے والا تھا اللہ کو. لوگوں نے بتایا اچھا ایسا کرو، فلاں بستی میں ایک عالم صاحب ہیں، ان سے جا کر فتویٰ پوچھو تو وہ تم کو ٹھیک بتائیں گے. گیا صاحب ان کے پاس تلاش کرتے ہوئے، ملے، کہا کہ اس طرح کی غلطی ہو گئی، 100 آدمی کو میں قتل کر دیا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے گا کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جیسے قرآن میں بھی ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، پیارے بندے ہوتے ہیں. گناہ کر کے گناہ سے جتنا عذاب ہوا توبہ سے اس سے بڑا ثواب مل جاتا. جیسے لوگ ایک قصے کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ شیطان ایک آدمی کو، ایک مولوی صاحب کو سلایا، فجر کی اذان ہونے کے بعد سو اچھا سلایا. سورج نکلنے کے بعد آنکھ کھلی تو صاحب انہوں نے اتنا توبہ کیا اللہ سے، اتنا روئے، اتنا معافی چاہے. شیطان نے کہا آئندہ سے تو میں روز ان کو جگاؤں گا. گناہ جتنا ہوا وہ 50 حصہ تھا تو توبے سے ان کو 200 ثواب مل گیا.
لہذا شیطان کا کام ہے تو برے لوگوں نیک لوگوں کو برے بنانا. اب شیطان جو ہی اذان ہوتی ان کو اٹھاتا, ارے صاحب اذان ہوگی, اٹھو اٹھو جلدی چلو. اتنا وہ برا تھا نا, تو اس نے کہا بھی اللہ کے دربار میں کون آڑے آئے گا, تمہارے گناہ تو معاف ہوں گے, لیکن ایک بات سمجھو, برے لوگوں کے ساتھ رہنے سے گناہ ہوتے ہیں. بروں کی بستی کو چھوڑ دو اور نیک لوگ جہاں بستے ہیں وہاں چلے جاؤ. تو فلاں بستی میں نیک لوگ ہیں اللہ کے بندے, تم ان کے پاس چلے جاؤ گے تو یہ گناہ آئندہ نہیں ہوگا تم سے. ان کی بات مان کے آدمی نکل پڑا روتے ہوئے دھوتے ہوئے. ابھی آدھا راستہ بھی نہیں پورا کیا تھا, قریب آدھے راستے گرا, مر گیا. اب اس بستی کو گیا بھی نہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے سمجھاتے ہیں, کیسے بتاتے ہیں, کیسے مثالیں پیارے رسول دے کے بتاتے ہیں. رحمت کے فرشتے اس کی جان نکالنے کے لیے آئے کہ صاحب یہ تو توبہ کر لیا, نیک لوگوں کی بستی کو جا رہا تھا, اس کی جان تو ہم نکالیں گے. حالانکہ اللہ کیا متعین ہے فرشتے کون کس کی جان نکالے گا. برے فرشتے آئے کہ صاحب یہ تو 100 آدمیوں کا قاتل ہے, اتنا بڑا پاپی اور مجرم ہے, اس کی جان ہم لوگ نکال کے ٹاٹ میں رکھ کے بدبو والے لے جائیں گے. اب دونوں میں فرشتوں میں تکرار ہونے لگی. تیسرا ایک آدمی آیا, فرشتہ آیا, بھئی کیا بات کر رہے ہو؟ تو کہا ان لوگوں نے دیکھیے توبہ کر لیا, نیک ہو گیا, نیکوں کی بستی میں جا رہا تھا, ہم اس کی روح نکالنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی روح ہم نکال کے لے جائیں گے, اور یہ کہتے نہیں برا تھا, قاتل تھا, گناہگار تھا, ہم اس کی روح نکال کے لے جائیں گے. اب کون لے جائے گا اس کی روح کو؟ کہا ایسا کرو کہ جس بستی سے نکل کر جس بستی کو جا رہا تھا دونوں بستی کو ناپو. تو ایسا کرو کہ جس بستی کے قریب ہے اس بستی کا حساب کرو. بیچ راستے میں مرا یا ابھی بیچ راستے کو نہیں پہنچا تھا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا, یہ جہان سے نکلا تھا, زمین تو چھوٹی ہو جا, زمین تو بڑی ہو جا, نہیں چھوٹی ہو جا تو زمین, اور جو نیکی کی بستی تھی وہ زمین بہت. تو اس طرح دیکھے تو 1/3 یہ اور 2/3 وہ تھا, آدھے سے بہت بڑھ گیا تھا. زمین کو اللہ نے حکم دیا تو کہا دیکھو بھائی یہ تو نیک لوگوں کے قریب ہو گیا تھا, آدھے راستے سے زیادہ طے کر لیا تھا, لہذا نیک لوگ اس کو روح کو لے جاؤ. تو نیک لوگ اس کے فرشتے کو لے گئے. مثال دے کے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا توبہ کرنے والے لوگ کیسے ہی گنہگار ہو جائیں, توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو, توبہ کرنے والے لوگوں کی صحبت اختیار کرو, اس لیے کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے, پاک لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے. سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیض کے احکام بیان کرنے کے بعد کہا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, جو لوگ کے توبہ کرتے ہیں وہ اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں, بہت پسندیدہ ہوتے ہیں, اور جو لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں نجاست سے, غلاظت سے, پیشاب پاخانے سے, فلاں سے, جو باقاعدہ استنجا کے بعد پانی لیتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, ایسے پاک لوگوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے, محبت کرتا ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ نیک لوگ جو توبہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں, بڑے پیارے ہوتے ہیں. لہذا انسان کو چاہیے کہ کیسا بھی گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کئی واقعات اس طرح کے ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ گناہ معاف ہی نہیں ہوگا, لیکن بہرحال ان کا گناہ معاف ہو گیا. حضرت حمزہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا تھے. احد کی لڑائی ہوئی تو ابو سفیان کی بیوی جو ہندہ تھی انہوں نے اپنے غلام کو مقرر کیا کہ تم کسی بھی طرح حمزہ کو قتل کر دو گے تو میں تم کو معاف کر دوں گی اور تم کو جو ہے آزاد کر دوں گی. وہ تو ایک آدمی ویسے بدو ٹائپ کے آدمی تھے. تلاش کرتے کرتے حضرت حمزہ ملے, زہر میں بجھایا ہوا ان کے پاس نیزہ تھا, مارا حضرت حمزہ کو, حضرت حمزہ شہید ہو گئے. ہندا کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا, اس لیے کہ انہوں نے ہندا کے بھائیوں کو حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا بدر کی لڑائی میں, اس کا بدلہ انہوں نے لیا تھا حمزہ اس کے ذریعے, وحشی کے ذریعے, اس کا نام تھا وحشی ان کے غلام کا.
کہا کہ چاؤ تم آزاد ہو گئے، تم آزاد ہو گئے۔ پھر وہ ہند آئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ کو کاٹی، کان کو کاٹی، کاٹ کے ہار بنا کے پہن لی۔ اس کا پیٹ کاٹی، عورت کے اندر کتنی ہمت ہے دیکھیے، پیٹ کاٹ کے کلیجے کو نکال کے چبائی، اتنا کڑوا معلوم ہے کہ فوراً تھوک دی۔ حضرت حمزہ کی لاش ایسے ہو گئی میدان میں۔ ان کی بہن حضرت صفیہ دیکھنے آنا چاہتی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے مت آنے دو ان کو، مت آنے دو، اس لاش کو دیکھ کر کیا غم ٹوٹے گا ان پر۔ بتایا، کہا نہیں میں دیکھوں گی میرے بھائی کی لاش، دیکھی، اور بہرحال انہوں نے صبر کیا۔ اب اتنے بڑے گنہگار، ایک تو حضرت حمزہ کو قتل کرنے والا وحشی، اور دوسرا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کے کان کو اور ہونٹ کو کاٹ کے ہار بنانے والی گنہگار مجرم ابو سفیان کی بیٹی ہند، دونوں کو اللہ نے معاف کر دیا بھائی۔ حضرت وہ حبشی جو غلام تھے، وحشی جن کا نام تھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میں اسلام اس شرط پر قبول کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا ہے، اگر معاف کر دے گا تو میں کو اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اللہ معاف کر دے گا تم کو۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا کہ شراب پیتے تھے غم سے، میں اتنے نیک انسان کو اللہ کے پیارے رسول کے چچا کو قتل کیا نا، غم سے روتے تھے اور سب اس غم کو دور کرنے کے لیے شراب پیتے تھے، ایسے بعض لوگوں نے لکھا، اللہ کو معلوم۔ بہرحال دیکھیں اتنے برے آدمی کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ اور اللہ کے پیارے رسول کے تعلق سے بات روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، وحشی جب تم بھی آؤ، جب بھی تم میرے پاس آؤ چہرہ چھپا کے آؤ، میں تمہارے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میرے پیارے چچا یاد آتے ہیں، اور تم نے جو ان کو قتل کیا وہ سب یاد آ جاتا ہے، لہٰذا تم مجھے چہرہ بتا کے مت آؤ۔ اتنا کہا بھائی گناہ معاف ہو گیا ان کا۔ اب رہ گئی یہ خاتون ہند، یہ بھی مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہو گئی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے معافی چاہی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معافی کا پروانہ دے دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میں قسم کھا کر بولتی ہوں، مسلمان ہونے سے پہلے سب سے زیادہ نفرت والے تھے تو آپ تھے، آپ کا قبیلہ تھا کہ میں دیکھنا بھی سننا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اللہ نے، اللہ کے رسول آج میرے دل میں اتنی محبت ڈالی، سب سے محبوب سب سے پیارے آپ ہیں، سب سے محبوب سب سے پیارا آپ کا خاندان ہے اللہ کے رسول، میرا دل اتنا بدل گیا اللہ کے رسول۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، اے زن اسلام پر تم قائم رہو گی تو اللہ تعالیٰ اور بھی تمہارے دل میں محبت ڈالے گا۔ تو گنہگاروں کو اللہ معاف کرتا ہے بھائی، لیکن چاہیے کہ وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کریں۔ سچے دل کے توبہ کے لیے، توبۃ نصوحہ کے لیے علماء نے لکھا ہے، آنکھ سے اگر آنسو آ گئے تو سمجھو سچی توبہ ہو گئی۔ لہذا آدمی کے دل کے اندر ندامت آ جائے، پریشانی آ جائے، شرمندگی آ جائے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا توبے کی رات ہے، توبہ کرنا چاہیے۔ سب سے پیاری دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ چند دن رہ گئے، 5 راتیں ہوں گی کہ 6 راتیں ہوں گی، اللہ کو معلوم۔ ان راتوں کو غنیمت جانیے، توبہ کر لیجئے، عبادتوں کا زیادہ اہتمام کیجئے، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کیجئے۔ اس رمضان کو خیر و برکت کا رمضان کا مہینہ، خیر و برکت کا مہینہ بنائیے اور اپنا آپ کو جنت کا مستحق بنا لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محروم القسمت ہے، بدبخت ہے وہ انسان جس کو رمضان ملا اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے۔ لہٰذا ان میں ہم نہ ہو جائیں، ہم کو چاہیے کہ سب رمضان میں نیک بندوں کی صفت اختیار کریں۔ عورتوں کا ایک مسئلہ رہتا ہے، رمضان میں ماہواری کا مسئلہ رہتا ہے، ناپاک رہ جاتی ہیں۔ ان کے تعلق سے یہ سمجھنا چاہیے کہ عورتیں یہ نہ سمجھیں صاحب 5-6 دن کچھ بھی ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، بس کھانا پینا سونا، نماز نہیں پڑھنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، بس اتنا ہی ہے۔
عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ کو یاد کرنا، رات میں جاگنا، اللہ سے توبہ کرتے رہنا، یہ سب بھی ان کی ڈیوٹی ہے، سمجھے، یہ سب بھی ان کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ صاحب چلو اب ہم تو ناپاک ہو گئے، اب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کھانا پینا سونا، ایسا نہ سمجھیں۔ ان کے لیے بھی رمضان ہے، ان کی بھی چاہیے کہ اس رات کی قدر کریں اور پوری عبادتیں کریں گے۔ تلاوت نہیں کریں گی، جیسے نماز نہیں پڑھیں گی، روزہ نہیں رکھیں گی، باقی سب کام یاد کے، ذکر کے، توبہ کے، دعا کے، یہ سب کام کرتے رہیں، جب چل کر ان کی عبادتیں بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہماری نماز روزوں کو قبول فرمائے، جو عبادتیں کی ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے، جو عبادتیں ہیں کریں گے ان کو بھی اللہ قبول فرمائے، باقی دنوں میں، باقی راتوں میں زیادہ سے زیادہ ہم کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے، عبادت کی توفیق دے، اس مہینے کو غنیمت جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک رکھے مسلمان بنا کے رکھے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ محتاجوں کی محتاجی کو دور کرے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، جو لوگ اللہ کے پاس پہنچ گئے توحید پر اللہ تعالیٰ ان کی سب کی مغفرت فرمائے اور ان سب کو جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔